خلاف شریعت رسم و رواج کا حکم۔ ہر دور، ہر علاقے، ہر قبیلے اور ہر مذہب میں کچھ چیزیں رائج و عام ہوتی ہیں اور ان رسوم و رواجات کا اہل معاشرہ کی سیرت و کردار پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ معاشرے میں جس چیز کا رواج ہو جائے اسے محض عادت پڑ جانے کی وجہ سے اچھا سمجھا جانے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی معیوب، نقصان رساں اور عقیدے کی مخالف رسموں پر بھی سختی سے عمل کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا رواج ہے۔ قرآن و سنت میں تربیت فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کو رسم و رواج کی نہیں، شریعت مطہرہ کی پیروی کرنی ہے۔ جو ریت شریعت کے خلاف نہ ہو اسے پورا کرنے میں حرج نہیں، اور اسے حرام قرار دینا شریعت پر افتراء ہے۔ تاہم جو طور طریقہ شریعت کے خلاف ہو اسے پورا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر رسموں کو پورا کرنا مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا طریقہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ رب کریم نے اس بات پر پہلی قوموں کی سخت مذمت فرمائی کہ جس کافر قوم کو بھی دین کی دعوت دی گئی ان کے مالدار لوگ کہنے لگے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چلتے ہیں، یعنی پرانے رسم و رواج کے پابند ہیں۔ فرمان نبوی۔ خلاف شرع رسموں سے روکنے کا کس قدر اہتمام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے عالمگیر پیغام میں یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، یعنی سن لو جاہلیت کی ہر چیز کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کچل کر باطل و ناقابل عمل قرار دے رہا ہوں۔ قرآن و سنت کی ان واضح نصوص کے باوجود شیطان مردود نے دھوکے میں اس طرح مبتلا کر رکھا ہے کہ معاشرے کی اکثریت خلاف شریعت رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مثلا نمبر 1، رواج ہے کہ شادی سے پہلے ہونے والے جوڑے کے ستارے ملائے جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ہمیں ستارے ملانے کا نہیں بلکہ استخارہ یعنی خیر و بلائی کی دعا کا حکم دیا ہے۔ ستاروں کی چال سے مستقبل کی باتیں بتانا ممنوع ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ ستاروں کی چال کا ذاتی طور پر کوئی اثر ہے اور انہیں محض علامت سمجھ کر کوئی قیاس کرنا بھی فضول ہے۔ نمبر 2، شادی کے موقع پر ناچ گانا، مردوں اور خواتین کا اختلاط، لڑکے اور لڑکی کا باہم ملاقات یا فون پر گفتگو کرنا، لڑکے والوں کا جہیز کے نام پر مخصوص چیزوں کا تقاضا کرنا اور لڑکی والوں کو مجبور کر کے ان سے وہ چیزیں لینا، تیل مہندی کی رسم، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی، ولیمہ میں دکھاوے کے لیے کئی قسم کے کھانے پکانا، یہ سب امور ناجائز و گناہ ہیں۔ نمبر 3، رواج ہے کہ کسی شخص کی وفات ہو جائے تو تمام رشتہ داروں کے جمع ہونے تک جنازہ کو مؤخر کیا جاتا ہے، حالانکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ و تدفین میں یعنی کسی شرعی وجہ کے بغیر تاخیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3، رسم پڑ چکی ہے کہ کسی شخص کی وفات پر میت کے گھر والے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً وفات کے دن اس کے بعد والے 2 یعنی 100 کے 3 دنوں میں بطور دعوت کھانے کا اہتمام کرنا ناجائز و ممنوع ہے۔ یہ کھانا فقراء کھا سکتے ہیں، مالداروں کے لیے جائز نہیں، تاہم ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام جائز ہے اور اسے کھانا مالداروں کے لیے بھی ممنوع نہیں۔ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پکایا گیا لنگر سب کے لیے باعث برکت ہے۔ نمبر 4، یہ بات بھی رائج ہوتی جا رہی ہے کہ مرحوم کی تصویر کے سامنے پھول رکھے جاتے ہیں اور موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ ہندوؤں کی ایجاد ہے۔ بطور تعظیم تصویر رکھنا بھی ناجائز ہے اور ان پر پھول چڑھانا، موم بتیاں جلانا بھی اسراف و بیجا ہے۔ نمبر 5، کسی کی وفات پر چند منٹ کے لیے خاموشی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کی رسم بھی کفار کی ایجاد ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، یہ بات بھی عام ہو چکی ہے کہ گرمیوں میں لوگ نکر پہن لیتے ہیں جس سے گھٹنے نہیں چھپتے، حالانکہ شرعاً مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی ناف کے متصل نیچے سے گھٹنے کے آخر تک کا حصہ چھپائے۔ شرعی ضرورت کے بغیر یہ حصہ کسی کے سامنے کھولنا سخت گناہ ہے، حتیٰ کہ بلا ضرورت یہ حصہ تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ لمحہ فکریہ، خلاف شرع رسموں میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جن سے متعلق ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں جائز نہیں اور دنیاوی طور پر بھی ان کے نتائج اچھے نہیں، مگر صرف اس لیے انہیں پورا کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ تانے دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ دنیا دار لوگ دو داری تلوار کی طرح ہیں، کبھی بھی تانا زنی سے باز نہیں آتے، ان کی خاطر گناہ کا ارتکاب ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔